کہ آپ کی کیا توقعات ہیں نیکسٹ راؤنڈ کے حوالے سے؟ جی میری توقعات مثبت ہیں، کیونکہ جو اگرچہ جے ڈی وینس نے پبلکلی نیوکلیر ایشو کا نام لیا، لیکن نیوکلیر ایشو آج سے آپ کو معلوم ہے 11 سال پہلے 2015 کا جو جے سی پی او اے ہوا تھا، اس میں بہت تھورلی تھریش آؤٹ ہو چکا ہے، اور امریکہ کی ٹیم تھی اور یورپین یونین کی ٹیمز تھیں، ایران کی ٹیم نے 2 سال سے زائد لگے تھے، تو لہذا وہ ایشو، اس ایشو میں کوئی ٹیکنیکل اب زیادہ چیز رہ نہیں گئی، سوائے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کے 400 کلو گرام کا جو 60% انرچ یورینیم ہے، تو نیوکلیر ایشو نہیں ہے۔ آئی تھنک ایشو دوسرے ہیں جس کے اوپر گفتگو ہونی ہے۔ جو بات اب سامنے آ رہی ہے نیگوسیشن کے 3 دن بعد، وہ یہ ہے کہ امریکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ 20 سال کے لیے ایران کمٹمنٹ دے کہ وہ نیوکلیر ویپنز نہیں بنائے گا۔ ایران 5 سے زیادہ سال دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو وہ وہاں صرف یعنی ایکچوئل جو ٹیکنیکل ایشو ہے اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، صرف یہ کہ ایران جو ہے وہ افزودگی نہیں کرے گا، اور وہ جو کمٹمنٹ ہے اس کی لینگتھ کے اوپر سوال ہے۔ لیکن آئی تھنک زیادہ جو گہرا سوال ہے، جو کہ اس جنگ کے آغاز میں کسی کے ذہن میں نہیں تھا، اور وہ آبنائے ہرمز ہے کہ آبنائے ہرمز کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیا ہوگی۔ یہاں عمان کا بھی آدھا حصہ ہے آبنائے ہرمز میں، لیکن کہتے ہیں کہ وہاں چونکہ پانی اتنا گہرا نہیں ہے تو جہازوں کے آنے میں تو ایران کی طرف زیادہ لوگ جہاز جاتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کو اب اس طرح تو چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ اب سٹیٹس کو انٹے تو نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس کے لیے جو کوئی مینجمنٹ کا میکنزم ہے، میری جو توقع ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ جو معاشی مسئلہ ہے وہ اس حد تک گہرا ہوگا، کیونکہ ابھی ہم صرف جو یہ ایندھن کی قیمتیں بڑھی ہیں، اگر اس کو حل نہ کیا تو شارٹیجز کی طرف جائیں گے، ورلڈ وائڈ شارٹیجز، اور وہ صرف یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ تیل اور گیس میں نہیں ہوں گی، بہت سارے اب نان انرجی ایکسپورٹس ہیں عرب ممالک کی، سلفر ہے، ہیلیم ہے، پولی پروپلین ہے، پولی ایتھائلین ہے، یوریا کھاد ہے، مطلب پاکستان کا پلاسٹک کا دانہ سارا وہاں سے آتا ہے جو پلاسٹک کی انڈسٹری ہے، تو لہذا وہاں پھر اگر قیمتیں بڑھنے کے باوجود شارٹیجز ہونا ہوں گی، تو پھر آج سے 103 سال پہلے امریکہ میں اور مغرب میں گریٹ ڈپریشن آیا تھا، 1929 کا بڑا فیمس واقعہ ہے، جس میں پھر کروڑوں لوگ بے روزگار ان مغرب کے ممالک میں ہوئے تھے۔ تو لہٰذا اگر اس کو نہ روکا گیا، اور یہ جو بلاکیج ہے ایران نے بھی کیا ہوا ہے، امریکہ نے بھی کیا ہوا ہے، تو یہ جو روکنے کا جو ارجنسی ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل ہو، اور جو میری توقع ہے کہ ان دی اینڈ جو بارگن ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آبنائے ہرمز کھولیں، اس کے اگینسٹ ہمارے سینکشنز جو ہیں وہ ہٹائیں۔ خرم صاحب، پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل دونوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ نیکسٹ فیو ڈیز کے اندر انہوں نے سعودی عرب جانا ہے۔ اب میں بہت دنوں سے، ایک نمبر بہت بڑا ہے، بولنے سے گریز کرتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی $20 بلین، 20 ارب ڈالر کا سعودی عرب کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ ڈسکس ہو رہا ہے۔ کچھ تو وہ مزید پیسے رکھوائیں گے، ہمارے 5 ارب ڈالر پہلے ان کے ہمارے پاس ہیں اسٹیٹ بینک میں، مزید کچھ اس میں اضافہ کریں گے۔ آئل آن ڈیفرڈ پیمنٹس پہلے بھی ہم ان سے لے رہے ہیں، اس کی اماؤنٹ بڑھ جائے گی۔ اور ایک تیسری طرف انہوں نے آئل ریفائنری کا ذکر کیا، جو 10 سالوں سے بکس میں ہے، میٹیریلائز نہیں ہوتا۔ وہ جو مجھے کسی نے بتایا، جو میں نے خبر سنی، وہ یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ فنڈ ایک بنائیں گے جس میں مختلف پروجیکٹس اس کا حصہ ہو سکتے ہیں، اور دیٹ کوڈ بی $10 بلین اس کا سائز۔ تو از دیر سم تھنگ ان دی آفنگ؟ جی دیر از سم تھنگ ان دی آفنگ، سم تھنگ بگ ان دی آفنگ؟ دیکھیے آلریڈی پاکستان کو ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ان ٹاکس کے علاوہ جو حاصل ہوئی ہے، جس میں جو سعودی قیادت ہے اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان، ان کی دانش اور ان کا ضبط، وزڈم اینڈ ریسٹرینٹ بہت شامل ہے، کہ یہ جو امریکہ اسرائیل کی جنگ تھی ایران کے ساتھ، یہ آج تک بھی پھیل کر عرب ایران جنگ نہیں بنی، اور یہ پاکستان کا میری نظر میں تو ایک اسٹریٹ فارورڈ ہائیسٹ سیکیورٹی انٹرسٹ تھا کہ یہ جنگ نہ ہو، تو اس میں ابھی تک کامیابی اللہ نے دی ہے، اور اسی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا، آپ کو معلوم ہے کہ باہمی دفاع کا معاہدہ بھی ہے۔ سعودی عرب دوسرے عرب ممالک سے آگے چل رہا ہے اس معاملے میں، کہ انہوں نے آج سے 8 مہینے پہلے بھانپ لیا کہ امریکہ کی جو سیکیورٹی امبریلا ہے، سلامتی کی چھتری، وہ کافی نہیں ہوگی سعودی عرب کو۔ قطر پہ حملے کے فوراً بعد انہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہاں، تو لہٰذا انہوں نے فوری طور پر پاکستان کے ساتھ نہ صرف باہمی دفاع کا معاہدہ کیا، بلکہ ملک صاحب آپ کے ناظرین کے لیے انہوں نے جس طرح اس کو ایڈورٹائز کیا، جس طرح اس کی تشہیر کی،
اور سیلیبریٹ کیا اس کو، تو وہ ایک سگنل تھا پوری دنیا کو، پوری دنیا کی جو پاورز ہیں ان کو بھی سگنل تھا کہ یہ دیکھیے ہمارے پاس ایک سپلیمنٹری سیکیورٹی گارنٹی۔ اب یہ جو سعودی عرب کے ساتھ بڑھتے ہوئے ہمارے تعلقات ہیں، جس میں کچھ تو بڑے پرانے منصوبے ہیں، یہ ہم تو کم از کم ایٹ لیسٹ پچھلے 6 سال سے تو میں سن رہا ہوں کہ یہ ریفائنری آ رہی ہے، ریفائنری جا رہی ہے۔ MBS جب اسلام آباد آئے تھے تو اس وقت بھی اناؤنس ہوا تھا، اس وقت بھی اناؤنس ہوا تھا۔ تو لہٰذا اب اگر اس میں حالات نے دیکھیں، حالات نے کیا ثابت کیا ہے کہ اگر سعودی عرب کو اپنی تیل بھی اور نان انرجی ایکسپورٹس جو تیل سے نکلتی ہیں اس کی ڈائیورسیفیکیشن کرنی ہے، تو قریب ترین جگہ بھی وہی گوادر ہے کہ اگر آبنائے ہرمز اور میں ایران وار کے بعد کچھ ٹرانس-شپمنٹ کے معاملات بھی کراچی پورٹ کی طرف بھی آئے، لہٰذا اب نہ صرف دیکھیں نا، سعودی عرب نے اگین بہت سال پہلے جو اپنی جامبو کی پائپ لائن تھی وہ بنا لی تاکہ وہ اپنے مغربی جو ریڈ سی سے وہ ایکسپورٹ کر سکیں۔ تو لہٰذا سعودی عرب کے ساتھ، اور صرف سعودی عرب میری خیال میں تو سعودی عرب نہیں ہوگا، آنے والے سالوں میں یہ تمام عرب ممالک جو ہیں ان کا رجوع پاکستان کی طرف ہوگا، کیونکہ امریکہ کی جو کوشش تھی اس جنگ میں وہ یہ تھی کہ جو مشرق وسطیٰ ہے وہ اسرائیل کا اثر کا دائرہ، جسے کہتے ہیں سرکل آف انفلوئنس بن جائے، اسفیئر آف انفلوئنس بن جائے، اس میں امریکہ ناکام ہو گیا۔ تو لہٰذا وہاں جب اسرائیلی اسفیئر آف انفلوئنس نہیں رہا اور امریکہ کا انٹرسٹ جو ہے، چونکہ امریکہ مشرق وسطیٰ سے تیل نہیں خریدتا، تو اس لیے وہ بڑے اس معاملے کہ ہمیں تو پیسے بھی ملتے ہیں، اگر ملتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، جس کو چاہیے آبنائے ہرمز کا تیل وہ جا کے کھلوا لے، اس طرح کے کامنٹس آئے ہیں صدر ٹرمپ کے۔ تو لہٰذا اس خطے میں ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت پاکستان سٹیبلٹی پرووائڈر ہے، اور انشاءاللہ آنے والے سال بڑی میں خبر تو یہ ہوگی کہ ہوگا۔ ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل جب سعودی عرب جائیں تو وہاں سے کچھ اچھی خبروں کا اعلان ہو۔ ویسے تو قرضے لے کے خوشیاں مناتے ہیں ہم لوگ، اسے نہیں منانی چاہیے، لیکن اس وقت ہماری وہ ضرورت بھی ہے۔ خرم صاحب 2 دن میں دوبارہ، ایکچولی افضل خان صاحب کو سراہنا چاہتا تھا کہ یہ ان کا سوال تھا برطانوی پارلیمان میں، اس کے جواب میں کیئر سٹارمر نے اپنی سپورٹ کی سٹیٹمنٹ دی، تو وہ بڑے صحیح وقت پر صحیح سوال کرنا جو ہے وہ اس کے لیے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ خوش ہوں 2 دنوں میں دوبارہ اسلام آباد کے اندر پیس ٹاکس کی اسٹرانگ پاسبلٹی؟ یہ دیکھیے، اب اس کا مطلب یہ کہ یہ اسلام آباد ٹاکس تھیں، یہ ایک اسلام آباد پروسیس بن گیا انشاءاللہ۔ یہ ٹاکس یا پروسیس جمعے ہفتے اتوار کی خبر چل رہی تھی، تو ٹرمپ کے بیان سے مجھے لگتا ہے کہ اسٹرانگ لائکلی ہوڈ ہے۔ اب جو صدر ٹرمپ کا بیان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، معیشت اب سیکیورٹی کے اوپر حاوی ہو رہی، کیونکہ اکنامک سروائیول، کیونکہ یو ایس ٹریڈی سے پیسہ نکلنا شروع ہو گیا۔ ایران کو بھی معلوم ہے اور امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ ایک اور دن کی میزائل ایک دوسرے پر مارنے سے جو ریٹرنز ہیں وہ ڈیمینش ہو رہے ہیں روزانہ، تو لہٰذا ایک مزید دن ایک میزائل اگر مار بھی لیں، یعنی جب وار کہتے ہیں، اس سے وار کے ڈائنامکس اب چینج نہیں ہوں گے۔ تو اب معیشت جو ہے اس نے فوقیت لے لی ہے سیکیورٹی ایشوز کے اوپر، یا جو کوشش تھی، اور مینلی چونکہ ان کا یہ خیال تھا امریکہ کا، اب یہ بات بہت جگہ لکھی جا چکی ہے کہ پہلے 48 گھنٹے میں علی خامنئی کی شہادت سے ایران میں تو انقلاب آ جائے گا، وہ چونکہ نہیں آیا اور وہ ہم نے 39 دن کی جنگ بھی دیکھ لی، تو لہٰذا اب ایشوز یہی ہیں کہ ایران کے ساتھ امریکہ کس بنیاد پر معاشی معاملات اور نیوکلیر معاملات کو حل کر کے آگے چلتا ہے۔ سر، آپ نے اسرائیل کا معاملہ رہے گا، بنیاد جو آپ نے کہی، ایک ٹرمپ کو وکٹری ٹرافی چاہیے جو اپنے لوگوں کو بیچ سکے کہ میں نے یہ وکٹری لے لی ہے، وہ کیا چیز بیچے گا، کیا چاہیے اسے؟ جی وہ یہی کہے گا کہ دیکھو میرے ایکشن سے جو ہے وہ آبنائے ہرمز کھل گئی، وہ تو پہلے کھلی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے یہی تو ایک اس جنگ کا جسے کہتے ہیں ایک سنگین مذاق ہے کہ جو چیز پہلے ہی کھلی ہوئی تھی اب اس کھولنے کا کریڈٹ لیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یہی جو ٹرافی ہے جو صدر ٹرمپ بھی چاہتے ہیں اور جے ڈی وینس بھی اپنی 2028 کی صدارتی کیمپین کے لیے چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایران کو نیوکلیر بم بنانے سے روک دیا اتنے سالوں کے لیے، بعد 5 سال اور 20 سال کے درمیان پھنسی ہے، میرے خیال میں 10 کے اوپر کمپرومائز ہو جائے گا، 10 پہ ہو جائے گا۔